أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فی الاقتصادی فی العبادت، عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ ارشاد باری تعالی ہے طه، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تم مشقت کا شکار ہو جاؤ۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام صاحبه عليه، متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ یہ فلاں خاتون ہے، اور ساتھ اس کی نماز بکثرت پڑھنے کا بھی تذکرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھو، تم اپنی طاقت کے مطابق عبادت کیا کرو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا فضل تم سے منقطع نہیں ہوتا، اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا اللہ تعالیٰ جب تک تم خود اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جاؤ، اور اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے کرنے والا باقاعدگی کے ساتھ کرتا رہے۔ متفق علیہ۔ متفق علیہ کا معنی ہے کہ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں کتب میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے اتنی زیادہ عبادت ضروری قرار نہ دے دو جسے تم ہمیشہ نبھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو، بلکہ اسی قدر عبادت کرو کہ جتنی تم ہمیشہ پابندی کے ساتھ کر سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں تنگی نہیں کرتا، یعنی ثواب دینا ترک نہیں کرتا، یہاں تک کہ تم خود عبادت کی زیادتی سے پریشان ہو کر سرے سے عبادت ہی نہ چھوڑ دو۔ حاصل یہ ہے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث پاک سے جو بات حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عبادت کرنے والے کو ثواب دیے جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی زیادتی کے سبب تھک کر عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دینا بھی چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا عبادت کے معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کرو تاکہ ہمیشہ عبادت جاری رہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ نکاح کے سنت ہونے کے بیان میں حدیث پاک۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبر كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا ولا افطر وقال الاخر وانا
اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے گھروں کے باہر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادت کے بارے میں دریافت کیا، سوال کیا۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے کم سمجھا، یعنی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی اور ان جو 3 آدمی تھے ان تینوں نے اس عبادت کو کم سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا مقابلہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئندہ اور گزشتہ ذنب مغفرت کر دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نفل پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن بھر روزہ رہوں گا اور کبھی روزہ نہ چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے بالکل لا تعلق ہو جاؤں گا اور کبھی بھی شادی نہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ تم لوگوں نے اس طرح کہا ہے، اللہ کی قسم میں تم سب کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، میں نے خواتین کے ساتھ شادی بھی کی ہوئی ہے، اور جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین میں شدت پسندی اختیار کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا بیان۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ المسلم۔ المتنطعون المتشددون فی غیر موضع التشدید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بال کی کھال اتارنے والے ہلاکت کا شکار ہو جائیں۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ المتنطعون یعنی کہ بال کی کھال اتارنے والے، تو اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں متشددانہ رویہ اختیار کرنا ہے جہاں شدت پسندی کی ضرورت نہ ہو۔ دین کے آسان ہونے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ رواہ وفی روایت لہ سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشیء من الدلجۃ۔ القصد تبلغ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں دین آسانی کا نام ہے، اور جو شخص دین کے بارے میں سختی کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کی قسم یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ تم سیدھے